وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے کے اوپر نازل کی ہے تو تم بھی اس کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ اور اپنے مددگاروں کو گواہوں کو بلا لو اللہ کے علاوہ جو ہیں اگر تم سچے ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معبودیت کو بیان فرمایا تھا اور اس انداز میں بیان فرمایا کہ جس ذات نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہارے واسطے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور تمہارے فائدے کے لیے بارش برسایا اور اس بارش سے تمہاری غذائیں نکالی، تو وہ یہ سارے کام کرنے والی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ جو تمام انتظامات سنبھالتی ہے وہی معبود ہونے کا حق بھی رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ۔ انداد یہ ند کی جمع ہے، شریک کہتے ہیں، مد مقابل اللہ کا کوئی دوسرا۔ یہ تو ناممکن بات ہے کہ کائنات میں اکیلی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ ند کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ماں شریک بھائی ہیں حضرت طفیل ابن سخبرہ، ان کی ماں کی پہلی شادی کہیں ہوئی ہوگی، ان سے ان کے بھائی تھے حضرت طفیل۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ یہودیوں کے پاس میں گیا ہوں اور میں نے ان سے کہا انکم لانتم القوم الیہود، کہ تم لوگ یہودی لوگ، کاش کہ اچھا ہوتا لولا انتم تقولون العزیر ابن اللہ، کاش کہ تم یہ نہ کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک خواب میں بات ہو رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے جا کے کہا کہ تم یہودی لوگ ہو، کاش کی کتنی اچھی بات ہوتی کہ تم یہ نہ کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم مسلمان ہو، کاش کہ ایسا ہوتا کہ تم یہ نہ کہتے ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، کاش کہ تم یہ نہ کہتے۔ اس کے بعد کہتے میں آگے بڑھا تو میں نصارہ کی جماعت کے پاس گیا، وہاں پر بھی وہی بات ہوئی، یعنی میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ یہ نصارہ ہو اور کاش کی کتنی اچھی بات ہوتی کہ تم یہ نہ کہتے کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ تم مسلمان ہو، کاش کہ تم یہ نہ کہتے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہی محمد ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ تو خیر یہ خواب انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آ کر کے اس خواب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں ایک بات سے منع کروں، لیکن تم کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے میں منع نہیں کر سکا۔ آج دیکھو تمہارے بھائی طفیل نے خواب ہی میں دیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا ہے کہ تم یہ مت کہا کرو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، بلکہ تم یہ کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی اس میں مشیت کو اللہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے جوڑ دیا گیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ شریک کر دیا گیا کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ چاہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، یعنی اللہ کا مجھے مد مقابل بنا دیا۔ یہ مت کہے کہ ما شاء اللہ و شئت، بلکہ یہ کہے ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلے چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ
میں نے اس سے پہلے بھی مثال میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش ہی تھی کہ مکے کا کوئی بھی آدمی بغیر ایمان کے نہ جانا چاہیے۔ اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں خواہش تھی کہ چچا میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ دو، تو یہ خواہش تو تھی لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اور جو ذات سارے اختیارات رکھتی ہو اس کی خواہش پوری نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ یہ مت کہو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد یا ما شاء اللہ و شیتا، کیونکہ اس طرح کے جملوں سے جو ہے شرک کی بو آتی ہے، کیونکہ کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، ہمیں سکھایا گیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اللہ کا کسی کو شریک مت بناؤ جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو یہ اس پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ثابت فرمایا تھا کہ عبادت کے لائق ذات وہی ہے۔ اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرمایا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ بھی سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو تمام کائنات کی خالق اور مالک ہے، لہذا تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اور جو شخصیت جو ذات تمہارے سامنے اس قرآن کو لا کر کے پیش کر رہی ہے اس ذات کو تمہیں اس کا رسول تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی اللہ کا کلام لا کے پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کلام تو وہی پیش کرتا ہے جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اور فرمایا رہی یہ بات کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی انسان سے سیکھ لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چیلنج کیا، فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اس اللہ کا کلام نہیں ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو تم بھی اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ، تم بھی اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ تو اگر تم نے کلام پیش کر دیا تو ہم مان جائیں گے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اگر تم نہیں کر سکے، اور فرمایا تو ہرگز نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر دم نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، اگرچہ تم عربی زبان والے ہو، لیکن تم اس قرآن کریم کی جیسی فرمایا بصورت من مثلہ، ایک چھوٹی سی سورت، قرآن کریم کی چھوٹی سورت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کا اس جیسی چھوٹی سی سورت بنا کے دکھا دو۔ اگر تمہیں قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جیسی چھوٹی سی سورت بنا کے دکھا دو۔ لیکن آپ جانتے ہیں پوری کائنات میں کوئی بھی بندہ ایسا کھڑا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ میں اس قرآن کریم کی جیسی ایک سورت بنا کر کے لاتا ہوں۔ لوگوں نے کوششیں بھی کی تو بیکار رہی، ان کو خود معلوم ہو گیا کہ میرا کلام قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا ہے، اور یہ قرآن کریم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دو معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ ایک تو قرآن کریم کہ قرآن کریم کھلا چیلنج کر رہا ہے، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، عربی ہو، انگلش بولنے والا ہو یا اور کوئی زبان بولنے والا ہو، آئے اور اس جیسا کلام پیش کر کے دکھائے۔ اور یہ چیلنج صرف مکے والوں کے لیے نہیں تھا، پورے عرب والوں کے لیے نہیں تھا، پوری دنیا والوں کے لیے ہے، اور اس زمانے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہے کہ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں ان میں سے کوئی بھی انسان آئے اور قرآن کے جیسا کلام پیش کر کے دکھائے۔ ساری دنیا عاجز ہے، حیران ہے، گالی تو دینا جانتے ہیں لیکن اس جیسا کلام پیش کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں
اور حج کرنے کے بعد ہم جو ہے جمرات کو کنکر مارتے ہیں، اور اتنے سارے حاجی جاتے ہیں کنکر مارتے ہیں. یہ اب تک تو وہاں پر کنکروں کا پہاڑ لگ جانا چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں پر کنکر غائب ہو جاتے ہیں؟ تو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ آتے ہیں اور جن لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے ان کے کنکر اٹھا لے آتے ہیں. یعنی جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو جمرات کو کنکر مارے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں. اب وہ پتھر آدمی چنتا ہے ادھر ادھر سے اور لا کر کے اس جمرات کو مارتا ہے. اب سوچیے ہر سال کئی لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اور ایک حاجی کو کتنے پتھر مارنے ہوتے ہیں، 3 دن 7 کنکر مارنے ہوتے ہیں. تو اگر اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے کروڑوں پتھر ہو گئے، پھر ہر سال ہوتا آ رہا ہے مسلسل. 1400-1500 سال گزرنے کے قریب ہیں، 1450 سال. اتنے دنوں سے مسلسل وہاں پر پتھر مارے جا رہے، لیکن وہاں پر پتھروں کا کوئی پہاڑ نہیں کھڑا ہو رہا ہے. حالانکہ کسی جگہ پر اگر پتھر اکٹھا کریں اور 2-4-10 لاکھ آدمی آ کر کے ایک پتھر بھی لے کر گئے تو کتنا بڑا جو ہے ٹیلا بن جائے گا، پہاڑ بن جائے گا. پھر 1400 سال سے مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں حاجی جاتے ہیں، 3 دن جو ہے وہ کنکر مارتے ہیں اور سارے کے سارے مارتے ہیں. اس کے باوجود وہاں پر وہ پہاڑ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی پتھروں کا کنکروں کا ڈھیر نظر نہیں آتا. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معجزہ قیامت تک رہے گا. اب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیوں کہا ہے، یا قرآن کریم کو ہم معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہوا وہاں پر کیا تھا؟ ایک ریگستان تھا. نہ پڑھنا لکھنا لوگ جانتے تھے، نہ ہی ان کے اندر کوئی تہذیب و تمدن تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی اسکول اور کالج تھا. اپنا ایک الگ کلچر تھا، ایک الگ جو ہے ان کا جو ماحول تھا، جو بالکل تعلیم اور تعلم سے، ترقی سے بالکل الگ تھے، کٹے ہوئے تھے. وحشی اور جنگلی زندگی تھی. ایسے موقع کے اوپر ایسی جگہ پہ جا کر کے ایسا کلام لے کر کے آنا جو کلام دنیا کو پورا چیلنج کر کے بیٹھا ہو، اور ایسا کلام پیش کرنا جس کلام کے اندر جو ہے تدبیر منزل بھی ہو اور سیاست کے احکام بھی ہو، حکومت کیسی چلانی ہے، آخرت کیسی بنانی ہے، دنیا کی کامیابی کے بھی اس میں طریقے سکھائے گئے ہوں، آخرت کی کامیابی کے بھی طریقے سکھائے گئے ہوں، اور ساری دنیا کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہو، لیکن کوئی اس کا چیلنج قبول کر کے اس کے جیسا کلام پیش کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. ایسی کتاب ایسے ماحول میں مل جانا یہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جن کو آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، باپ تو پہلے ہی موجود نہیں تھے، اور اس کے بعد 8 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب پرورش کرنے والا کوئی نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ چلو بھائی مکے میں کوئی بڑا مدرسہ ہے، اسکول ہے، اسی میں داخل کروا دیں، تو اس وقت اگر اسکول ہوتا بھی تو داخل کروانے کی طاقت نہیں، کیونکہ ماں باپ موجود نہیں تو کون خرچہ برداشت کرتا. ایسے ماحول میں آپ نے نہ پڑھنا کسی سے سیکھا، نہ لکھنا سیکھا، نہ ہی آپ نے کسی کو استاد بنایا، اور نہ ہی باہر کے ملکوں کا سفر کیا کہ وہاں جا کر کے سیکھ کر کے آئے ہوں. 1-2 مرتبہ سفر تجارت کی، وہ بھی چند دنوں کے لیے. تو اس کے باوجود آپ 40 سال اسی قوم کے اندر رہے، اور وہ قوم آپ کے نقل و حرکت کو دیکھتی رہی، آپ کی صداقت اور امانت کی گواہی دیتی رہی. پھر اچانک آپ کی زبان سے ایسا کلام جاری ہو جائے جو ساری دنیا کو چیلنج کرنے لگ جائے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو کائنات کی کوئی طاقت نہیں پیش کر سکتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اور جب قرآن اللہ کی طرف سے کتاب ہے تو یہ قرآن جو ذات لائی ہے وہ بھی اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہے. تو اس طرح ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرمایا.
فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم کو شک ہے اس کتاب کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس کی جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں کو بلا لو، اپنے خداؤں کو بلا لو، اپنے دیوی دیوتاؤں بھگوانوں کو بلاؤ اور لے کر کے آؤ، سارے طاقت لگا کے بیٹھے اور اس جیسا قرآن کریم کے جیسا ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے پیش کریں۔ فرمایا من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تمہارے دعوے میں ذرہ برابر بھی سچائی ہے۔ آپ کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، جو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر تلی ہوئی ہو، آپ کے صحابہ کو ستا رہی ہو، آپ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہی ہو، آپ کے صحابہ کو قتل کر رہی ہو، ہر طریقہ اپنا رہی ہو آپ کو تکلیف دینے کے لیے، کس بات سے کہ یہ قرآن کریم کی جو دعوت ہے وہ چھوڑ دیں، اللہ کی طرف سے جو دعوت آئی ہے اس کو چھوڑ کر کے ہمارے بتوں کی عبادت کریں، سارے وہ کوشش سے سارے طریقے اپنا رہے ہیں، لیکن آپ باز نہیں آ رہے، آپ کو لالچ دی جا رہی ہے، آپ کو عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کروائیں گے، آپ کو اپنا ہم بادشاہ بنا لیں گے، آپ کے سامنے آپ کے لیے ہم جو ہے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے، بس آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، پھر بھی آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان کے سامنے تو بڑا آسان حل رکھا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو جیسا بنا کے دکھا دو، کیوں مارنا پیٹنا، کیوں جو ہے کسی کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، گالی دینا، کس لیے کرنا؟ یہ ساری چیزیں چھوڑو، بس اس جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو، ہم اپنی دعوت چھوڑ دیں گے۔ کتنا آسان راستہ تھا مکے والوں کے لیے، لیکن عربی زبان پر قادر ہونے کے باوجود ان کے اندر ہمت نہیں ہو سکی کہ اتنا آسان کام، اتنا آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا چاہتے ہو تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دو، لیکن تمام تر جو ہے وہ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اس جیسا کلام پہ نہیں پیش کر سکے۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جو نہ ماننے والے ہیں اس قرآن کریم کو، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر تمہارا عاجز ہونا تمہیں یقینی ہے تو تم کو بھی اسی کتاب پر ایمان لانا چاہیے اور ضد اور ہٹ دھرمی